جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جی ان کی جو آپ کو تصویر نما نظر آ رہی ہے نا, ہاں یہ کوئی بزرگ کوئی بہت اوور ایج داڑھی ہے سفید ہے کہتی ہیں گاجا, یہ گاجا ہے, گاجا کی شکل ایسی ہے. تو خوفناک ہے بھائی. کہتے اس کا سوکھا سا منہ ہے, ہاں جیسے چھوڑی ایک بکرے کی داڑھی نہیں ہوتی, ہاں صحیح ہے پہاڑی یہ. بکرے کی داڑھی ہاں ویسے ہوتی ہے. اور خود ہی اس کا حلیہ بتا رہی ہیں, انہوں نے خود ہی یہ بھیجی ہے تصویر, یہ دیکھیں ہاں کچھ اس طرح کا یہ حلیہ بتا رہی ہیں اس کا کہ بھائی ایسا دکھتا ہے وہ, یار یہ تو ایسا. ان کی تو عمریں بہت بڑی ہوتی ہیں, یہ تو کافی عمر کا ہے. جی جی یہ اگر انسانی عمر بھی ہے تو 150 200 سال کی عمر لگ رہی ہے, اور اگر جن کی عمر ہے تو ابو 600 700 لگ ہاں رہی ان ہے. کی جیسے ہمارے انسانوں میں آج کل تو ایج گروپ جو ہے وہ شاید 70 80s کا ہے, 100 کا بھی ریئر ہی ہے. ان کی تو ماشاء اللہ 1000 ایئرس تک بھی سنا ہے. ٹھیک ہے نا چیزیں یہ بتا رہی ہیں جی خود ہی کہ کیسا دکھتا ہے وہ. میں نے پوچھا تھا ان سے تو باقاعدہ انہوں نے دیکھا ہے اور یہ بتا رہی ہیں اس کا حلیہ. اس کو اگر آپ زوم کر کے دیکھیں نا, ایک لانگ سی اس کی داڑھی ہے, وہ لائٹ ہے مونچھیں, اور ایک سائڈ پہ کان ہے اس کا. اور مجھے بیٹھے بیٹھے ایک دم سے مجھے لگتا ہے کہ میری باڈی جو ہے بالکل ہیٹ اپ ہو گئی ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی میں کتنے گلاس پانی کے پی جاتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر جیسا کسی نے آگ جلا دی ہے. مطلب اس طرح مجھے گرماش سی فیل ہوتی رہتی ہے, عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جسم میں بالکل جان نہیں ہے. کھانا کھاتی ہوں, کھاتی رہتی ہوں, کھاتی جاتی ہوں. ایسا لگتا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کب سے بھوکی ہوں, پیٹ بالکل خالی اس طرح. اچھا یہ علامات جو ہیں, مطلب اتنا پانی, جیسے ہم نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے کہ بھائی وہ جا کہاں رہا ہے پانی, اور کون کھا رہا ہے, کھانا کہاں جا رہا ہے. پھر وہی بات شراز بھائی کہ میرے خیال سے اس لان سے یا اس جگہ سے جو ایک چیز شروع ہوئی, اور وقت پر جو ہے نا اس کو اگر ٹریٹ کر لیا جاتا تو نوبت یہاں تک نہیں آتی. ابھی بھی تو آپ کر ہی رہے ہیں نا, آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی. مطلب بڑی دکھ کی بات ہے, الگ ہو جانا, طلاق کا ہو جانا بڑے دکھ کی بات ہے, اور لوگ اس کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں. یہ واحد کام ہے جس سے شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے, یہ کام کروا کے. اور اندازہ لگا لیں صحیح. کہ دکھنے میں چھوٹا ہے, اور ایسا کام ہے تو حلال, لیکن عرش ہل جاتا ہے اس کام سے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یار اس کام کا جو ہے نا کتنا نتائج کیسے بھگتنے پڑتے ہیں. وہ ہے نا جو سگا باپ اور سگی ماں جو اولاد کو پیار یا ان کا درد رکھے گی, وہ کوئی دوسرا تو نہیں رکھ سکتا. بہرحال تو ایک یہ نقصان اتنا بڑا ہوا. اب پھر آپ خود اتنی پریشان ہو گئے ہیں. اس ٹائم سے لے کے خود بتا رہی ہیں کہ میرے گھر والوں کے ساتھ سامنے یہ چیز ہوتی تھی. جی سنیے گا. بتانا شروع کروں گی کہ یہ چیزیں کیا ہیں. ایکچولی میرے ساتھ جو پرابلم ہے وہ ٹین ایج کی تھی جب میں تو اس ٹائم پہ اسٹارٹ ہوا, کیونکہ میری والدہ بتاتی تھی کہ جب میں 17 18 ایئرس کی تھی تو اچانک سے مطلب مجھے یہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے تھے میرے فیملی والے کہ میں کہاں چلی گئی ہوں. تو جب کافی ڈھونڈنے کے بعد چھت پہ جاتے تھے, وہاں پہ بے ہوش پڑی ان کو ملتی تھی. پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا میں میڈیکل فیلڈ میں آ گئی. اب آپ نوٹ کریں کہ گھر والوں کو آپ اپنے گھر کی چھت پر بے ہوش ملتی شام کے ٹائم پر, اور مانسہرہ پہاڑی علاقہ ہے, بہت خوبصورت, بہت پیارا علاقہ ہے, بہت خوبصورت جنگل, علاقہ ہے. جنگل ہے, جنگل بہت ہے, پہاڑی علاقہ, گھنے درخت ہیں. ہریالی مطلب بہت. ایسا گنجان آباد شہر کی طرح نہیں ہے جیسے ہمارے بڑے شہر ہیں. تو جنگل ہے یار, گھر بھی دور دور بڑے بڑے بنے ہیں, بڑے بڑے کھلے کھلے. اور جنگل میں آپ اوپن لان میں بھی آپ نے محسوس کیا, پھر اپنے گھر کی چھت پر بھی محسوس کیا ایسا, اور سب گھر والوں نے دیکھا. تو یار اس کو اسی وقت کرنا چاہیے تھا نا یار. چھت پہ شام کے وقت میں بے ہوش ہونا, لڑکیوں کو تو ویسے ہی 16 سال کی بتانے کی منع کیا ہوا کہ اوپر جانے کو, کہ آپ چھت پہ کھلے بال لے کے نہ جائیں. پیرنٹس کو احتیاط برتنی چاہیے تھی. جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو مغرب سے پہلے پہلے اندر کر لیں. بہرحال جی میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے بڑے بوڑھے جو باتیں کہہ گئے نا, وہ ایسے ہی نہیں کہہ گئے. انہوں نے بڑی تکالیف, بڑے دکھ, بڑی اذیت, ایک آزمائش سمجھ لیں اس سے گزرے. اس کے بعد آپ کو ایک نتیجہ خاص کر کے دیا کہ یہ کیجیے گا اور یہ مت کیجیے گا. ٹھیک, اب
یہ آپ سے لوگ کہتے ہیں شاید سمجھ کی کمی ہوگی, اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے. شی از اے ڈاکٹر, ہاں ڈاکٹر شی از پریکٹسنگ, اسٹل پریکٹسنگ. مطلب یہ ویل ایجوکیٹڈ, ہم سے جی تو بہت اچھے. میڈیکل پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے یار, لگ پتہ جاتا ہے بھائی. ٹرمز اینڈ کنڈیشن اتنی. میں 9 میں کمپیوٹر سائنس سے بایولوجی میں انٹرسٹ لے رہا تھا, تو میں کمپیوٹر کی طرف گیا تھا, میری نہیں سمجھ میں آئی بایولوجی. میں تو کہتا تھا کیمسٹری ہے کیوں بھائی, مطلب سبجیکٹ ہے صحیح, کیوں, دیکھیں مطلب یقین کریں میں اس کا جب پیپر دے کے نکلا تھا میں تو سمجھا تو جیل میں سے چھوٹ گیا ہوں جیسے. صحیح صحیح. اور ڈاکٹر کے متعلق سنا ہے جی بہت محنت ہے. اب یہ بتا رہی ہیں آپ کو, آپ بھی تھی, تو میں ان واقعات کو اس لیے بھی شیئر کرتا ہوں کہ ایک نصیحت ہو جائے سب کے لیے, کہ ضروری نہیں کہ یار آپ لوگ بھی اس تمام مسائل پرابلم سے گزریں تب آپ کو بات سمجھ آئے گا. اچھا سر, ایک بات بار بار ذہن پہ آ رہی ہے. ابھی ہم نے بچی کا واقعہ شیئر کیا تھا کہ وہ بھی غائب ہو جاتی تھی, ملتی نہیں تھی گھر میں, اور ابھی 2 دن پہلے وہ دربار کے کونے سے نمودار ہوتی تھی, تو ہم بڑے حیران ہو رہے تھے. تو یہ بھی گھر میں سے غائب ہو رہی تھی اور دیکھیں مل ہی نہیں رہی تھی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس مخلوق کا نام پتہ چل جائے. صحیح, بہت کم ہوتا ہے ایسا, یہ ہر جگہ نہیں ہو پاتا. تو گاجا یہ کچھ ملتا جلتا چہرہ نما اس ٹائپ کا ہے ان کا. یہ زوم کر کے دکھائیے گا جو آپ کہ جی اس ٹائپ کا چہرہ. رانی ان کو ایسا لگتا ہے کہ گاجا کی بہن ہے, یہ بہن بھائی ہیں جن, اور رانی ان کو بھابھی کہتی ہیں. بھابھی بھائی کی بیوی کو کہتے ہیں نا. ہاں بھائی کی ہاں, تو یہ ان کے ساتھ اوپنلی. اچھا قد بتا رہی ہیں چھوٹا سا ہے. چھوٹا سا ہے, چھوٹا سا ہے, باقاعدہ بونے کا نام دیا انہوں نے. اچھا بونا. میں تو سجا یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی جیسے کہ یہ واقعات سنا کہ یہ ان کا مطلب واردات کرنے کا طریقہ ہے, چھپانے کا طریقہ ہے, کہ گھر والوں کے سامنے سے نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں. بندہ ہی مطلب وجود ہی نہیں دکھ رہا لوگوں کو یار, گھر میں دکھ ہی نہیں رہی کہاں ہے. ابھی میں نا یار ایک میں آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اپنے کل رات کی بات بتا رہا ہوں. میں ایسی کسی کو گاڑی دی پارک کرنے کے لیے, تو وہ چینج رکھا ہوتا ہے نا, گڈی رکھی ہوتی ہے, میری کزن رکھتی ہیں, تو ان کو دیکھ کے میں نے بھی رکھنا شروع کر دی. چھوٹے نوٹوں کی گڈی وہ سائڈ پہ رکھی ہوتی. اب جب میں بیٹھا نا, میں نے دیکھا تھی, میں چل گیا. آدھے گھنٹے بعد جب میں نے استعمال کرنے کی کوشش کی تو وہ آدھی تھی. پتہ چل گیا آپ کو فوراً. وہ آدھی تھی, وہ آدھی لوز تھی, میں نے نہیں لی تھی. وہ آدھی تھی, آدھی استعمال ہو. اب میں نے فوراً کہا غلطی میری ہے. تو میرے ساتھ جو سفر کر رہے تھے وہ کہتے ہیں یار ہمیشہ آپ یہ کہتے ہو غلطی آپ کی, یار اس میں آپ کی کیا غلطی ہے. نہیں صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یار اس میں غلطی میری یہ ہے کہ میں نے اس چیز کو سامنے رکھا ہوا, کس کی کیا ضرورت مجھے نہیں پتا, میں ایسا موقع ہی دوں کیوں دوں کسی کو. اس لیے میں کہتا ہوں گھر میں اکثر لوگ کام کرتے ہیں, کسی کی کیا مجبوری ہے نا. سائیں فرماتے ہیں چور کو پکڑ کے لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں. چور کیونکہ اس سے پوچھو تو صحیح یار, اس نے اپنی بھوک برداشت کر لی تھی, اپنے بچوں کی نہیں کر سکا. صحیح بڑی کام کی بات ہے. تو جیسے میں کل رات کا یہ اپنا واقعہ میں نے آپ سے ہوا ہے یہ کل رات, اور فوراً جو ہے نا میں نے کہا غلطی میری. اسی طرح جی ہر طرح کی ضرورتیں ہر کسی کی ہوتی ہیں, آپ موقع نہ دیں. یہ میں آپ کو محسوس کرنے کی بات ہے, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اس بات کو. صحیح فرماتے ہیں اگر لوگوں کو بات سمجھ آ جائے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں دنیا میں سارے یار, مسائل ہی ختم ہو جائیں. کس کو بھی نہیں پتا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, پھر بھی لوگ کرتے ہیں. احساس کی بات ہے. بہرحال تو یہ ایک مثال سمجھ لیں, ایک ایسا واقعہ سمجھ لیں جس سے ہم سب کو نصیحت دینی چاہیے. اور ان کی بڑپن کہہ لیں, انہوں نے مجھے کھلی چھوٹ ہے, آپ چاہیں تصویریں بھی ایسے دکھا دیں, سب کرتے ہیں, تو میں نے بلر کیا. اور ان کی ہمت ہے کہ انہوں نے فرنٹ پر آ کر یہ بات کو تسلیم بھی کیا, آپ سے شیئر بھی کر رہی ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. اور کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی ہے, وہ زیادہ نہیں بتاتے, لیکن مسئلہ بات کرنے سے ہی حل ہوتا ہے, چاہے جس سے بھی کریں آپ. اور ہو بھی گئے اتنے مسئلے حل, بڑی بات ہے, یہ سب سے اچھی بات یہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی انسان ہے, انسان خطا کا پتلا ہے یار, کتاب میں لکھا ہے غلطی کرے گا انسان, فرشتے تو ہیں نہیں. صحیح. ہاں غلطی کا احساس ہو جانا, غلطی کو تسلیم کر لینا, یہ آپ کی پہلی کامیابی کہہ لیں, جیت کے. اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا,
اور کچھ سمجھ کے ہم سے شیئر کر رہی ہیں، صحیح. ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑے اوپن لفظوں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو آج تک کسی کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ کر سکتے. ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے یار. صحیح. لیکن ہاں، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جن میں بڑے پیارے لوگ موجود ہیں، تو ہم مہربان کہتے ہیں، سائیں کہتے ہیں. اور ہماری جو ایک SSD وہ کیا کی فیملی ہے دنیا میں، صرف مسلمان نہیں، صرف پاکستانی نہیں، دنیا میں. شاز بھائی، میں آپ کو میں نے شاید تصویریں دکھائی نہیں ہیں. نہیں، آپ تو یہاں لا کے کیس دکھاتے ہو، یہاں کے اتنی کم شارٹ ٹائم میں تو بتانا شروع کرتے ہو. مطلب بڑی مقدس جگہوں پہ نا ہماری تصویروں کو سامنے رکھ کے تصویریں لی جاتی ہیں. ماشاء اللہ، شکر. جیسے ہمیں زیارت کروائی جا رہی ہے، ہم پر کرم کروایا جا رہا ہے. انشاءاللہ اور کرم ہوگا، جائیں گے بھی انشاءاللہ. ہماری صدقے اتارے جاتے ہیں جی، ہماری نظریں اتاری جاتی ہیں یار. انشاءاللہ شکر ہے، ماشاء اللہ. میں ابھی شاید مجھے صحیح سے یاد نہیں پڑ رہا، کسی نے کہا وہاں سے واپس آئے، میں شکرانے کے نفل ادا کی. ہاں صحیح. آپ اندازہ لگائیں یار. اس میں تو آپ نے میرے چکی چھٹوا دی ہے یار. جو بھی آپ گئے تھے دولت خان کہاں گئے تھے، جی ہاں، اس کا سیلاب چل رہا تھا، اتنا حادثہ بھی ہوا. تو اس میں کوئی شک نہیں جی، خاص کرم، خاص نظر عنایت، خاص دعائیں ہیں والدین کی وجہ سے اور بڑوں کی وجہ سے، ان کی مہربانی، انہوں نے ہمیں گوارا کیا. تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا نا، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. صحیح. اور اللہ پاک کرم کر دیتے ہیں. کرنا انہوں نے ہی ہے، وہ جس کو چاہے ذریعہ بنا دیں. شکر. پھر تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ یار کس گروپ سے گزر رہے ہوں گے. کہتے ہیں نا کہ جس پر گزرتی ہے وہی بہتر جانتا ہے. تو آپ کے سامنے جن کا نام آ گیا، گاجا، دوسری جنی کا نام آ گیا رانی، ایریا ہے مانسہرہ، ڈاکٹر 40 سال عمر ہے ان کی، اس طرح دکھتا ہے وہ، یہ ان کا فرینڈ سرکل ہے، دوستیں ہیں ان کی، یہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں. اور یہ اس وقت کی جب اس چیز کی شروعات ہوئی. ہاں اس پہ یار یہ میں بھی چونک گیا تھا کہ شاید کسی مطلب ایکٹریس کی آپ کے پاس کیس آیا، کسی ماڈل کا کیس آیا صحیح اس زمانے. اب تو پورا ڈیٹیل پتہ چل نہیں، گیا. کچھ تو لکس ہوتے ہیں، کچھ ادائیں، ہاں ایک حسن یہ نوازا جاتا ہے، یہ دیا جاتا ہے، گفٹ ہوتا ہے. لیکن اس کو گفٹ ہی سمجھنا چاہیے. صحیح. انسان اس کو گفٹ ہی لے. تو مطلب اب اس کے لیے یہ بھی تو ہے، جن کے ایسے لکس ہیں، لوگ تو خود جانتے ہیں، اب لڑکیاں خود سمجھتی ہیں اپنے آپ کو، تو اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے، ایسی چیزوں سے محفوظ رکھیں. یہ دیکھیں نا، یہ نشانہ بندی انہوں نے کیئر نہیں کی، اس زمانے میں ایسی تھیں، تو اللہ تعالیٰ بس محفوظ رکھے کسی کو برے وقت سے. اپنا خیال خود رکھنا ہے. صحیح. باقی جی بات پہنچ گئی ہے. اور میں عرض کروں کہ آپ کے قریب میں جس پر آپ کا دل مطمئن ہونا، جس پر آپ کا دل مطمئن، آپ ان سے شیئر کریں. صحیح. کرتے رب ہیں، کرنا رب نے ہی ہے. انشاءاللہ بہت شیئر ہو گیا لوگوں کے بعد، واہ چلا واہ گیا. واہ، اللہ پیدا کرے گا، بہت سے نیک لوگ دیکھتے ہیں، واہ بہت بزرگ لوگ بھی دیکھتے ہیں. واہ واہ واہ. بے شک جی، بچوں سے لے کے بزرگ تک، خواتین، مرد، پوری امائیں، والدین، کئی لوگوں کے میسیجز، کمنٹس، دعائیں ایسی ہیں نا کہ جو یہ کروا رہی ہیں سب، جو یہ ہو رہا ہے سب. تو الحمدللہ جی، اللہ کرے کہ انہوں نے جو سمجھ کے بھیجا ہے نا، خود ڈاکٹر ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے شیئر کریں گے نا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. ڈاکٹر جو ہیں، جیسے میں وہ آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں کہ انسان جیسا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے. اللہ پاک خود کہتے ہیں تم میرے سے جیسا گمان رکھو گے میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں. تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا یا اس سے علاج کرواؤں گا یا اس کی بات پر میں کروں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں. اللہ پاک ٹھیک بھی کر دیتے ہیں. گمان ان کا ایسا تھا. اب ایک ڈاکٹر صاحبہ جو ہے، ان کا گمان ہے کہ ہم تک بات پہنچے گی، ہمارے پیروں تک بات پہنچے گی، ان کو کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا، کرم کر دے گا اللہ. انشاءاللہ اللہ دیکھ رہا ہے یار، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ سب آپ کے سامنے ہے، یہ ہوا ہے جو مانسہرہ میں ہوا ہے. یار میں تو اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ انہوں نے کس جگہ سے ٹائل پہ تصویر لیا، جو بالکل شکل بنی ہوئی ٹائل پہ. یار یہ اتفاق ہے یا نہیں؟ یہ تو دیکھتی بھی آ رہی ہے نا. انہوں نے پہلے مجھے حلیہ بتایا تھا، اچھا بعد میں انہوں نے تصویر لی ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھو وہاں سبق، یا تو وہ جو یہ چل رہی ہیں تو جہاں یہاں یہ موجود ہے تو وہ جگہوں میں چیزوں میں ظاہر ہو رہا ہے. یہ دیکھو نا یار، یہ بالکل لگ رہا ہے یار بالکل. اللہ پاک محفوظ رکھیں جی، اللہ پاک محفوظ رکھیں ہمیں
نہ سمجھ میں آنے والے واقعات سے، نہ نظر آنے والی مخلوقات سے، ان کے شروں سے آپ اکثر سمجھا نہیں پاتے، لوگ آپ کو پاگل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھا ہے میں نے۔ تو اللہ پاک محفوظ رکھیں، اللہ پاک مجھے محفوظ رکھیں، اللہ پاک ہماری ٹیم کو محفوظ رکھیں، آپ کو محفوظ رکھیں، سب کو محفوظ رکھیں ان نہ نظر میں آنے والی مخلوقات سے، نہ سمجھ میں آنے والے واقعات سے۔ فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات۔ السلام علیکم۔